نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی لاریب اور بے مثال اور عمدہ کتاب کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل بیت جیسے پاکیزہ گھرانے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں اور اہل بیت بھی معیار حق ہیں۔ اہل سنت والجماعت والے صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ جو صحابہ اور اہل بیت کو معیار حق نہیں مانے گا، جو صحابہ اور اہل بیت سے تعلق اور محبت نہیں رکھے گا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کا درجہ دیا۔ ایک میرے نبی کا گھرانہ قرآن کی زبان سے اہل بیت کہلاتا ہے، اور دوسرا گھرانہ میرے نبی کی خود زبان مبارک سے اہل بیت کہلاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سے 11 بیویاں یہ قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کی زبان مبارک سے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ پر، اپنے کندھے پر چادر مبارک لی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حسین کو بلاؤ، حضرت علی کو بلاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلاؤ۔ جب یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آقا نے فرمایا حضرت علی آپ میرے دائیں طرف آ جائیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آپ میرے بائیں طرف آ جائیں، اور امام حسن اور حسین کو بھی اپنے پاس بلا کر اپنی چادر مبارک ان پر ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ حسن بھی میرے بیت میں سے ہے، یہ حسین بھی میرے گھرانے سے ہے، یہ علی بھی میرے گھرانے سے ہے، اور یہ فاطمہ بھی میرے گھرانے سے ہے۔ جب یہ لفظ اور فضیلت اور مقام اور خوشخبری جب آقا نے اپنی زبان مبارک سے دی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو میں بھی اس کمبل اور اس چادر مبارک کے نیچے آ جاؤں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں ابو سلمہ، اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا ہے، آپ قرآن کی زبان سے نبی کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، ان کو قرآن نے اپنے میں شامل نہیں کیا، اس لیے یہ آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل بیت شامل ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے کہ ایک صحابہ اور دوسرا اہل بیت۔ صحابہ کو آسمان کے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی، اور اہل بیت کو تشبیہ دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ ہدایت آسمان کے روشن ستارے ہیں، جو ان سے روشنی حاصل کرے گا وہ بھی کامیاب، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یعنی اہل بیت میں شامل ہوگا وہ بھی کامیاب۔ اب صحابہ کو آسمان کے ستارے بنا دیا اور اہل بیت کو پانی کی پر چلنے والی کشتی بنا دیا، اور ہم تو خشکی پر بیٹھے ہیں، نہ ہم آسمان پر جا سکتے ہیں، نہ ہم سمندر کے اندر پانی میں، یا چاہے دریا ہو چاہے نہر ہو، ہم اس میں تو جا نہیں سکتے، اور ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سوار بنا دیا، اور فرمایا کہ ہم اگرچہ خشکی پر بیٹھے ہیں
لیکن ان ستاروں سے تمہیں روشنی حاصل کرنی ہوگی، تمہیں اس نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم خشکی پر بیٹھنے والوں کو آسمان کے ستاروں کے ساتھ تعلق قائم کروا دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سوار بنا دیا۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھیں گے تو ہمیں سچائی کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، عدالت کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، سخاوت کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، شجاعت کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، قرآن کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، مفسر قرآن کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، محدث ہونے کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، زہد کا تقوی بھی اور عبادت کا ستارہ بھی اور تقوی کا ستارہ بھی نصیب ہوگا، اور جنت کے ضامن ہونے کا ستارہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، صحابہ سے محبت کریں گے تو جنت ملے گی۔ اسی لیے میرا نبی فرما رہا ہے، جو میرے یاروں سے محبت رکھے گا اور اہل بیت سے محبت رکھے گا، میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی جنت میں داخل کروں گا، اور ان صحابہ سے تعلق رکھنے والے اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی بھی سفارش کریں، اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں دنیا میں موجود ہوں، لہٰذا تمہیں ان کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا، نہ صدیق کی عظمت کا، نہ عمر کی عظمت کا، نہ عثمان کی عظمت کا، نہ علی المرتضیٰ کی، نہ سلمان فارسی کی، نہ ابو ہریرہ کی، نہ ابو ذر غفاری کی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی، عبیدہ بن الجراح، ان تمام صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ آقا فرماتے ہیں، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر ان میں سے ایک ایک ستارہ ہدایت کا روشن کا چراغ بن کر ابھرے گا اور امت کو اپنے روشنی کے ساتھ روشن کرے گا۔ کوئی صداقت کا ستارہ ابھر کر آئے گا، کوئی عدالت کا ستارہ ابھر کر آئے گا، کوئی شجاعت کا ابھر کر ستارہ آئے گا، اور کوئی سخاوت کا، شرم و حیا کا ستارہ ابھر کر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان ستاروں سے روشنی حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ کشتی میں یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی اہل بیت کی کشتی میں شامل ہونا ہمارا کام ہے۔ اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی، صحابہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اہل بیت کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔